جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا باب ہے کتاب العدہ. یہ باب ہے عدت کے بیان میں. عدت کا معنی ہے گننا. ٹھیک ہے. اور اصطلاح میں عدت سے مراد یعنی وہ خاتون جو نکاح کے زائل ہونے کے بعد، نکاح کے ختم ہونے کے بعد کچھ مدت تک انتظار کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کچھ دنوں تک خاتون کا کیا کرنا؟ انتظار کرنا نکاح کے ختم ہونے کی صورت میں. نکاح کے ختم ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں. شوہر فوت ہو گیا، یا شوہر نے طلاق دے دی، یا دونوں نے خلا کر لی، یا کیا کہتے ہیں کو قاضی نے نکاح فسخ کر دیا. ٹھیک ہے نا. ان تمام صورتوں میں عورت کیا کرے گی؟ عدت گزارے گی. عدت کا معنی کیا ہے کہ کچھ عرصے تک انتظار کرے گی. ٹھیک ہے نا. عدت جو ہے وہ اگر طلاق کی ہو، طلاق کی عدت وہ ہے 3 ماہواریاں. کتنی ہے؟ 3 ماہواری. یعنی اگر کسی خاتون کو شوہر نے طلاق دے دی تو یہ طلاق اس نے اگر طہر میں دی ہے، پاکی کی حالت میں، تو اب اس کے بعد ایک ماہواری آئے گی، پھر پاکی ہوگی، پھر دوسری ماہواری آئے گی، پھر پاکی ہوگی، پھر تیسری ماہواری آئے گی. جیسے ہی تیسری ماہواری ختم ہو جائے گی عدت ختم ہو جائے گی. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کوئی شوہر بیوی کو ماہواری کے دوران طلاق دے دے، ماہواری کو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دنوں کو طلاق دے دی، تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہ ماہواری شمار نہیں ہوگی عدت کے اندر. اس کے بعد 3 ماہواری شمار کریں گے. ٹھیک ہے بھائی. اگر وہ خاتون جو ہے حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی. جب بچہ پیدا ہو جائے گا حمل عدت ختم ہو جائے گی. مثلا ایک آدمی نے ایک خاتون کو آج طلاق دے دی، حاملہ تھی وہ، کل اس کا بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم. ٹھیک ہے. حاملہ عورت جو ہے اس کی عدت یاد رکھیں، اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ طلاق کی ہو چاہے وہ وفات کی ہو. ٹھیک ہے. چاہے وہ قاضی نے نکاح فسخ کیا ہو، چاہے دونوں نے خلا کیا ہو، کسی بھی طریقے سے نکاح ختم ہوا، جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل، بچے کی ولادت. چاہے وہ 2 دن بعد ہو جائے، چاہے 1 دن بعد ہو جائے، چاہے 1 گھنٹے بعد ہو جائے. بات سمجھ آ گئی؟ جو خاتون ایسی ہے کہ اس کو ماہواری نہیں آتی، مثلا یعنی وہ نابالغ تھی، اب اس کو ماہواری نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا. یا وہ بہت زیادہ بوڑھی خاتون ہے، 55 سال سے اوپر چلی گئی، پھر حیض نہیں آتا، تو ان کی عدت پھر 3 مہینے ہوں گے. 3 مہینے 3 ماہواریوں کے قائم مقام سمجھے جائیں گے. کیونکہ عام طور پر ایک خاتون اگر صحیح صحت مند ہو تو اس کو ہر مہینے میں 1 دفعہ ماہواری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہوگی 4 ماہ اور 10 دن. 4 ماہ اور 10 دن. یعنی 4 ماہ 10 دن صورت میں ہوگی کہ فرض کرے اس خاتون کے شوہر کا انتقال 1 تاریخ کو ہو گیا، قمری چاند کے حساب سے بتا رہا ہوں، تو پھر ہم 4 ماہ اور 10 دن شمار کریں گے. لیکن اگر 1 کو انتقال نہیں ہوتا، 2، 3، 4 تاریخ کو یا مہینے کے بیچ میں انتقال ہوتا ہے، پھر ہم 130 دن پورے کریں گے. کتنے؟ 130 دن. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی. بھئی یہ خلاصہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جو جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے گا وہ بھی حاملہ ہو، میں نے پہلے بتا دیا کہ حاملہ عدت کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے. دیکھیں ذرا، فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا، کہ جب شوہر طلاق دے دے اپنی بیوی کو طلاق بائن یا طلاق رجعی، او وقعت الفرقۃ بینہما بغیر طلاق، یا دونوں کے درمیان جدائی بغیر طلاق کے واقع ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. بغیر طلاق کے جو جدائی واقع ہوتی ہے، مثال کے طور پہ پیچھے آپ نے ایک مسئلہ پڑھا تھا نا کہ چھوٹی بڑی خاتون نے چھوٹی کو دودھ پلا دیا. اسی طرح کوئی حرمت مسارت آ گئی، شوہر کا پہلے سے کوئی بیٹا تھا، اس نے اس کو غلط نیت سے ہاتھ لگا دی، حرمت مسارت آ گئی، یا گناہ کر لیا، تو یہ بیوی حرام ہو جائے گی. بات سمجھ آ گئی ہے؟
تو جو بھی صورت ہو، یعنی اس کا مسئلہ یہ کہ اوفقات الفرقۃ بینہما بغیر طلاق، یا دونوں کے درمیان فرقت ہو گئی بغیر طلاق کے، وہی حرۃ، اور یہ عورت جو ہے وہ آزاد ہو، لونڈی کی بات نہیں ہو رہی، لونڈی کی عدت جو ہے وہ آزاد کے مقابلے میں ادھی ہے، وہی حرۃ، اور یہ عورت آزاد ہو، ممن، ان عورتوں میں سے، تحیض، جس کو حیض آتا ہو، فعدتها ثلاثۃ اقراء، تو اس کی عدت 3 ماہواریاں ہوں گی، والاقراء والحیض، اور اقراء سے مراد حیض ہے، کیونکہ لفظ قروء ہے نا، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ جو قروء کا لفظ ہے یہ حیض کے معنی میں بھی آتا ہے، پاکی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے فقہاء حنفیہ نے قروء سے مراد حیض لیا ہے، اس کی دلیلیں ہیں، اس کی تفصیل آپ آگے جا کے پڑھ لیں گے اصول فقہ کے اندر، اس لیے یہاں پہ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ قروء سے مراد، اقراء سے مراد حیض ہیں، ٹھیک ہے، پاکی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوبارہ دیکھیں، وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا، کہ جب عورت طلاق دے دے، جب طلاق دے دے آدمی اپنی بیوی کو طلاق بائن یا طلاق رجعی، او وقعت الفرقۃ بینہما بغیر طلاق، یا دونوں کے درمیان جدائی واقع ہو جائے بغیر طلاق کے، وہی حرۃ، اور وہ عورت کیا ہو، آزاد ہو، ممن تحیض، ان عورتوں میں سے جن کو حیض آتا ہے، فعدتها ثلاثۃ اقراء، تو اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں، والاقراء والحیض، اور اقراء سے مراد کیا ہے، حیض ہے، وَإِن كَانَتْ لَا تَحِيضُ، اور اگر وہ عورت ایسی ہو کہ جس کو حیض نہیں آتا، من صغر، بچپن کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے، یا کم سنی کی وجہ سے، او کبر، یا زیادہ عمر کی وجہ سے، فعدتها ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت کیا ہوگی، 3 مہینے ہوں گے، واللاتی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحض، ہے نا، یعنی وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا یا جن کے حیض سے تم مایوس ہو گئے، تو ان کی عدت کیا ہے، 3 مہینے، ٹھیک ہے نا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اسی آیت میں بیان کر دیا آگے، سورۃ طلاق ہے نا یہ، کہ جو حمل والی عورتیں ان کی عدت وضع حمل ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ حَامِلًا، اور اگر وہ عورت حاملہ ہو، فعدتها ان تضع حملها، تو اس کی عدت کیا ہے کہ اس کا وضع حمل ہو جائے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، بات سمجھ آ گئی ہے؟ ترجمہ تو آتا ہے نا، ہاں کہ نہیں پڑھا ابھی تک؟ یہ جو میتھ پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ نہیں آ رہا آپ کو؟ اولات الاحمال یعنی حمل والی عورتیں، اجلہن، ان کی عدت کیا ہے، ان یضعن حملہن، یہ کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، اور یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوبارہ دیکھیں، وَإِن كَانَتْ لَا تَحِيضُ مِن صِغْرٍ أَوْ كِبْرٍ، اور اگر وہ عورت ایسی ہو کہ جس کو حیض نہیں آتا، کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر کی وجہ سے، فعدتها ثلاثۃ اشہر، تو اس کی عدت 3 مہینے ہیں، وَإِن كَانَتْ حَامِلًا، اگر وہ حاملہ ہو، فعدتها ان تضع حملها، تو اس کی عدت کیا ہے کہ وہ اپنا حمل کیا کر لے، وضع کر لے، یعنی بچہ جن لے۔ وَإِن كَانَتْ، یہ تو آزاد عورت کی بات تھی، جو لونڈی ہے اس کی عدت آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی ہے، نصف ہے۔ وَإِن كَانَتْ أَمَةً، اور اگر وہ بیوی کیا ہو، خاتون کیا ہو، لونڈی ہو، فعدتها حیضتان، تو اس کی عدت 2 حیض ہوں گے، سمجھ آ گئی نا، اس کی عدت کیا ہوگی، 2 حیض۔ وَإِن كَانَتْ لَا تَحِيض، اور اگر وہ ایسی ہے کہ جس کو حیض ہی نہیں آتی، فعدتها شهر ونصف، تو اس کی عدت کیا ہوگی، 1 مہینہ اور نصف ہوگا، 1.5 مہینہ، حیض تو آدھا نہیں ہو سکتا نا، اس لیے اس کو 2 رکھا، سمجھ آ گئی نا، 1.5 حیض تو نہیں ہو سکتا، وہ حیض تو ایک ہی چلتا ہے، ایک ہی حکم ہے اس کا، اس لیے اس کو 1 حیض رکھا، 2 حیض ہیں اس کے لیے، لونڈی کے لیے، اگر حیض نہیں آتا تو پھر دن تو آدھے ہو سکتے ہیں نا، تو اس کا 1.5 مہینہ ہوگا۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ امْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ، اب یہ بات ہو رہی ہے اس خاتون کی عدت کی جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، اور جب مر جائے آدمی، عَنْ امْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ، اپنی آزاد عورت سے،
یعنی اس کی آزاد بیوی تھی، عورت تھی، بیوی تھی، اس سے وہ کیا ہو گیا، مر گیا، شوہر مر گیا اور بیوی رہ گئی اور ہے بھی آزاد، تو فعدتها اربعۃ اشہر وعشرۃ ایام، تو اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، سورہ بقرہ ہے نا، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، اپنی بیویاں چھوڑ دیں، تو بیویاں انتظار کریں 4 ماہ 10 دن تک یہ عدت گزارے۔ تو یہ طلب ہے کہ جب وہ کیا ہو، شوہر فوت ہو جائے اور بیوی آزاد ہو، لیکن وہ عورت اگر کیا ہو، باندھی ہو، ان کانت امتن، اگر وہ لونڈی باندھی، اگر بیوی باندھی ہو، فعدتها شہران و خمسۃ ایام، تو اس کی عدت 2 ماہ اور 5 دن، کیونکہ لونڈی کی عدت آزاد کے آدھی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَتْ حَامِلًا، اور اگر وہ حاملہ ہو، فعدتها ان تضع حملها، تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہو، اس میں فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں لونڈی ہو یا آزاد ہو، دونوں کی عدت ایک ہوگی وضع حمل کے معاملے میں۔ وَإِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ، اور جب مطلقہ بیوی وارث بن جائے بیماری کے اندر، فعدتها ابعد الاجلین، تو اس کی عدت جو ہے وہ ابد الاجلین ہوگی۔ ابد الاجلین کا معنی کیا ہے، کہ جو مدت زیادہ لمبی ہو، 2 مدتوں میں سے، یعنی ایک مدت تو یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، 4 ماہ اور 10 دن، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسری جو، اچھا جی، دوسری جو عدت ہے وہ کیا ہے، مطلق ہے نا، تو 3 ماہواریاں۔ ایک آدمی نے مرض الموت کے اندر دیکھیں نا، مرض الموت میں اگر آدمی طلاق دیتا ہے نا بیوی کو، بیوی کے مطالبے کے بغیر، تو پھر بیوی وارث بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، ویسے تو وارث نہیں بنتی، پھر وارث بنے گی، کیوں، اس لیے کہ یہ شوہر کی طرف سے کیا ہے، یعنی اس میں شبہ ہے کہ بھئی وہ کیا کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے وراثت دینے سے، اس لیے طلاق دے رہا ہے۔ اب اگر اس نے بیوی کو طلاق دے دی، بیوی کی عدت گزر رہی ہے، ایک ماہواری گزر گئی، دوسری چل رہی، شوہر فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، عدت تو آلریڈی گزار دی تھی، وہ دوسری عدت آ گئی، تو اب کہتے ہیں کہ ابعد الاجلین، دونوں عدتوں میں سے جو زیادہ بعید ہے، جو زیادہ لمبی ہے، وہ گزارے، تو زیادہ لمبی کون سی ہے، 4 مہینے، لیکن ضروری نہیں ہے، بعض اوقات خواتین کو 1 مہینے میں حیض آ گیا، پھر 5 مہینے بعد آتا ہے، پھر سال بعد آتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، سمجھ آ گئی نا، کیونکہ اگر یہ طے ہوتا ہے پھر تو کہتے ہیں 4 ماہ گزارے، بات سمجھ آ گئی نا، کیونکہ وہی دور ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سالوں سال نہیں آتے ادھر، پھر 1 سال کے بعد بھی آ جاتے ہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا وَرَثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ، کہ جب مطلقہ عورت وارث بن جائے مرض کے اندر، ان مرض سے مراد شوہر کا مرض ہے، مرض الموت، فعدتها ابد الاجلین، تو اس کی عدت دونوں مدتوں میں سے لمبی مدت ہوگی، فعند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ٹھیک ہے نا، اوپر لکھا ہوا ہے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ عدت طلاق گزارے گی، لیکن صحیح بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے، جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ دونوں مدتوں میں سے جو مدت لمبی ہو جائے گی وہ گزارے، ٹھیک ہے، چاہے وہ طلاق کی عدت لمبی ہو جائے جس کو 3 ماہواریاں کہتے ہیں، چاہے وہ وفات کی لمبی ہو جائے جو 4 ماہ 10 دن ہے۔ وَإِذَا اُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ، کہ جب آزاد کر دیا جائے لونڈی کو اس کی عدت کے دوران، وہ عدت جو اس کی طلاق رجعی کی ہے، انتقلت عدتها الى عدت الحرائر، تو اس کی عدت آزاد عورت کی عدت کی طرف منتقل ہو جائے گی، وَإِنْ اُعْتِقَتْ، اور اگر اس کو آزاد کر دیا گیا، وہی مبتوطۃ، جبکہ وہ کیا مبتوطہ ہو، یعنی اس کی عدت طلاق بائن والی ہو، او متوفى عنها زوجها، یا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، لم تنتقل عدتها الى عدت الحرائر، تو اس کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف منتقل نہیں ہوگی۔ بھائی دیکھیں نا، جو خاتون ہے اگر وہ لونڈی ہے تو لونڈی والی عدت گزارے گی، آزاد ہے تو آزاد والی عدت گزارے گی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، وہ تھی باندھی، مثلا حمزہ کی باندھی تھی، اس نے نکاح کرایا تھا اس کے ساتھ، صوفی کے ساتھ، کیا نام ہے تیرا، حسن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، حسن نے کو ہفتہ 10 دن گزارے، اس کو مزہ نہیں آیا، اس نے کہا نہیں بھائی میں تو آزاد عورت سے نکاح کروں گا،
ظاہر جب تک لونڈی ہوگی میں تو آزاد سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، تو مجھے تو یہ کرنا پڑے گا کہ بھائی چلو اس کو چھوڑو تاکہ مجھے کوئی رشتہ دے، میں دوسرا نکاح کروں۔ اس نے طلاق دے دی، طلاق رجی، کون سی طلاق؟ تو اب اس کی عدت کیا ہوگی؟ 2 ماہواریاں، کیا ہوگی؟ 2 ماہواریاں، اگر اس کو حمل نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، 2 ماہواریاں۔ اب حمزہ کو پتہ چلا، وہ روتی ہوئی آئی کہ میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، آپ نے مجھے عزت کر دی۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو جب آزاد کر دیا تو پہلے تو اس کی عدت تھی کون سی؟ 2 ماہواری، اب آزاد ہوگی تو اب عدت کیا ہو جائے گی؟ 3 ماہواری، 4 ماہ نہیں بیٹا، 3 ماہ ہے نا، 3 ماہواری ہے نا، 3 ماہ نہیں بلکہ 3 ماہواری ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ، کہ جب لونڈی کو آزاد کر دیا جائے، فی عدتها من طلاق رجعی، اس کی اس عدت کے دوران جو طلاق رجعی کی ہے، انتقلت عدتها الى عدت الحرائر، تو اس کی عدت منتقل ہو جائے گی آزاد عورتوں کی عدت کی طرف۔ لیکن اگر اس نے طلاق دی تھی کون سی؟ طلاق بائن دی تھی، یا یہ فوت ہو گیا، اللہ نہ کرے کیا ہو جائے، فوت ہو گئے، اب کیا کر دیا حمزہ نے؟ آزاد کر دیا کہ بھئی یہ بیچاری جو ہے، اس کا شوہر بھی فوت ہو گیا، اس نے کو طلاق بائن دے دی، آزاد کر دیا، تو اب عدت منتقل نہیں ہوگی، یہ فرق ہے۔ وَإِنْ أُعْتِقَتْ یہ مبتوتۃ، اور اس کو آزاد کر دیا اس حال میں کہ وہ طلاق بائن یعنی مبتوتہ تھی، اس کو طلاق بائن ہو گئی تھی، او متوفى عنها زوجها، یا اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا، لم تنتقل عدتها الى عدت الحرائر، تو منتقل نہیں ہوگی اس کی عدت آزاد عورت کی عدت کی طرف، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ فرق کیا لکھا ہے حاشیے میں، ذرا دیکھیں، کہتے ہیں لِأَنَّ النِّكَاحَ بَاقٍ مِّن كُلِّ وَجْهٍ فِي الرَّجْعِيِّ، اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق رجعی کے اندر نکاح مکمل طور پر جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ فوجب انتقال عدتها الى عدت الحرائر، لہذا وہاں پہ اس کی عدت کو آزاد عورت کی عدت کی طرف منتقل نہ کرنا ضروری ہے، لکمال الملک فی، اس میں ملکیت کامل ہے۔ والطلاق فی الملک الکامل یوجب عدت الحرائر، اور وہ طلاق جو ملک کامل کے اندر ہو آ جائے، اس میں آزاد عورت کی عدت ہوتی ہے۔ وفی البائن والموت زوال النکاح، اور طلاق بائن کے اندر اور موت کے اندر نکاح ظاہر ہو جاتا ہے۔ ولم یتکامل الملک بعد نکاح زوال نکاح، تو نکاح کے زوال کے بعد شوہر کی ملکیت مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ملک ناقص کے اندر جو طلاق ہوتی ہے وہ آزاد عورت کی عدت کو لازم نہیں کرتا، لہذا عدت منتقل نہیں ہوگی۔ دیکھیں اگر طلاق رجعی کے اندر نکاح کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اگر شوہر کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں، رجوع ہو جاتا ہے۔ طلاق بائن میں جب تک بیوی نہیں مانے گی کام نہیں ہوگا، نکاح تقریباً ختم ہو گیا، بس صرف وہ انتظار کر لیا آگے نکاح کرنے کے لیے۔ موت کے اندر بھی نکاح اپنے انتہا تک پہنچ گیا، تو اب نکاح کا تعلق کیا ہے؟ وہ ناقص ہے، کیا ہے؟ ناقص ہے، لہذا اب یہ جو عدت ہے آزاد عورت کی عدت کی طرف منتقل نہیں ہوگی۔ جو طلاق ہو ملک کامل کے اندر وہاں تو عدت منتقل ہوگی آزاد عورت کی عدت کی طرف، لیکن جو ملک ناقص ہو وہاں پہ منتقل نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں میں کیا فرمائے کہ وَإِن كَانَتْ عَائِسَةً فَاعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستأنف العدة بالحیض۔ بھئی بات آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو عائشہ خاتون ہے، عائشہ کا معنی ہے نا امید خاتون، ایسی خاتون جو جس کی حیض سے نا امیدی ہو جائے۔ عام طور پر جو اس کی عمر ہے 50-55 سال کے بعد خواتین کو حیض نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں سن ایاس، سنی ایاس، نا امیدی کی عمر۔ ایسی خاتون کی جو عدت ہے وہ طلاق کی وغیرہ کی صورت کے اندر 3 مہینے ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 3 مہینے۔ اور یہ 3 مہینے اس لیے رکھے گئے کہ اصل عدت تو 3 ماہواریاں تھی، اصل عدت تو، لیکن ماہواری نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہا کہ 3 ماہ گزار لے۔ اب جب اس نے فار ایگزامپل عائشہ خاتون ہے، اس نے عدت گزارنی شروع کی، 1 مہینہ ہوا، دوسرے مہینے میں اس کو حیض آ گیا،
اب جو اس نے پہلے عدت گزاری ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کو حیض آنا شروع ہو گیا نا. تو جس خاتون کو حیض آئے اس کی عدت تو حیض ہوتی ہے. یہ تو جو مہینے ہیں یہ تو اس صورت میں ہم مانتے ہیں جب حیض نہ آئے. تو جو حیض آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، لہذا جو وقت گزرا ہے وہ اس کی عدت کا نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل حیض ہے، حیض نہ ہونے کی صورت میں پھر 3 ماہ. لہذا اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جب حیض آ گیا تو اس کی عدت اب 3 ماہ والی نہیں ہے، لہذا نئے سرے سے اب حیض کے ساتھ عدت پوری کرے گی وہ 3 ماہ والی. تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا وَإِن كَانَتْ عَائِسَةً، اگر وہ خاتون عائشہ ہو، عائشہ اصطلاح ہے یعنی وہ خاتون جس کا حیض آنا بند ہو جائے زیادہ عمر کی وجہ سے. فَعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ، پھر وہ عدت گزارے مہینوں کے ساتھ. ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، پھر وہ کیا کر لے؟ خون دیکھ لے. کیا کر لے؟ خون دیکھے، یعنی عادت کے مطابق جو حیض بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انتقض ما مضى من عدتها، تو انتقض ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا جو گزر چکا اس کی عدت میں سے، یعنی اس کا اعتبار نہیں ہوگا. وکان علیہا، اور اس عورت پر لازم ہوگا کہ ان تستانف العدت بالحیض، کہ وہ نئے سرے سے عدت گزارے حیض کے ساتھ. بات سمجھ آ گئی؟ اگلا مسئلہ والمنکوحۃ نکاحا فاسدا والموطوءۃ بشبہۃ عدتہم الحیض فی الفرقۃ والموت. تو ایک خاتون وہ ہے جس کے ساتھ نکاح کیا لیکن نکاح فاسد ہو گیا. نکاح کیا ہو گیا؟ مثلا نکاح کیا کسی خاتون کے ساتھ بغیر گواہوں کے، اس کے اب مسئلہ معلوم نہیں تھا، میاں بھی آپس میں رہنے لگے، ٹھیک ہے، نکاح فاسد ہے. یا اس کو علم نہیں تھا کسی ایسے خاتون سے نکاح کر لیا جیسے نکاح جائز ہی نہیں تھا، پتہ نہیں تھا اس کو، بعد میں پتہ چلے تو اس کی رضائی بہن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی صورت میں فوری طور پر الگ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ الگ ہو جائیں گے. اور خاتون کیا کرے گی؟ عدت گزارے گی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کسی خاتون کے ساتھ اس نے وطی کر لی شبہ کے ساتھ، شبہ ہو گیا. شبہ کیا ہو گیا؟ جیسے عام طور پہ اس طرح کے بڑے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ 2 بھائیوں کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، ایک ساتھ، اور جب دلہن کو رات کو رخصت کیا ایک کو دوسرے کمرے میں، اس کو اس کے کمرے میں، غلطی ہو گئی. اب نہیں دلہن تھی، اس کو ہی پتہ نہیں تھا، اس کو ہی پتہ نہیں تھا. ہو جاتا ہے بھائی اس طرح. آپ تو شہری لوگ ہو نا، جو گاؤں دیہاتوں میں لوگ ہیں تو دیکھتے نہیں ہے میرے، یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب بات سمجھ آ گئی نا؟ یا ویسے ہی گھر پہ آیا، سمجھ آ گئی نا، تو سمجھا کہ میری بیوی ہے، اور بیوی نہیں تھی، اس کا جمع کر دیا. جب تک اس کو پتہ چل رہا اس نے کام کر دیا. ٹھیک ہے نا جی؟ یا سوتے سوتے کر دیا. ہوتا ہے نا بھائی، ساری باتیں تو ہوتی ہیں. اب آپ چھوٹے بچے اور ہم ساری باتیں میں آپ کو کھل کے نہیں بتا سکتا، اتنا سمجھ لو، بس کسی وجہ سے ہوگی بات. ٹھیک ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ اس خاتون پر بھی عدت آتی ہے جس کے ساتھ وطی بشبہ ہو گیا، یا نکاح فاسد کی صورت میں وطی ہو گئی، اور پھر ان دونوں کے درمیان تفریق ہوگی، جدائی ہو گئی. تو اب ان دونوں کی جو عدت ہے وہ حیض ہی ہوگی، چاہے قاضی نے دونوں کے درمیان تفریق ڈال دی ہو یا شوہر فوت ہو جائے. تفریق جو ہے وہ قاضی کرتا ہے. اچھا، نکاح فاسد کی صورت کے اندر بھی نکاح قاضی ختم کرے گا. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو جب نکاح ختم کر دے گا اب خاتون نے عدت گزارنی ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ 3 حیض ہوگی. اسی طرح اگر شوہر فوت ہو گیا پھر بھی 3 حیض ہوگی. ویسے تو جب شوہر فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے، تو یہ تو بیوی ہے نہیں. بات سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے یہاں پہ عدت 3 مہینے نہیں ہوگی، 3 حیض ہوگی. ٹھیک ہے؟ دیکھیں ذرا، والمنکوحۃ نکاحا فاسدا، اور نکاح فاسد والی منکوحہ، والموطوءۃ بشبہۃ، اور وہ عورت جس کے ساتھ وطی بشبہ ہو جائے، عدتہم الحیض، ان دونوں کی عدت حیض ہے.
ٹھیک ہے نا جی. نیچے لکھا ہوا ہے کہ جب یہ حاملہ نہ ہو اور عائشہ نہ ہو. حاملہ عائشہ ہو پھر عائشہ کی عدت 3 مہینے اور حاملہ کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش. تو ان کی عدت 3 مہینے ہے 3 حیض ہے. پھر فرقت والموت تفریق کی صورت میں انکاجی جب دونوں کے درمیان تفریق کر دے جدائی کر دے اور موت کی صورت میں. وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا 3 حیض. فرمایا کہ جب مر جائے آقا ام ولدہ سے. ام ولدہ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جو باندھی ہو آقا نے اس کے ساتھ جماع کیا ہو اس کا بچہ پیدا ہو جائے یہ ام ولدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. او آتا کہا یا آقا اس کو آزاد کر دے. فعدتها 3 حیض تو اس کی عدت کیا ہوگی 3 حیض ہوگی. بات سمجھ آ گئی ہے. کیونکہ ام ولدہ بھی ایک طرح سے آزاد کے حکم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو آزاد کے احکامات حاصل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَبِهَا حَبْلٌ اور جب مر جائے چھوٹا بچہ اپنی بیوی چھوڑ کر نکاح ہو گیا تھا اس کا اور مر گیا. وَبِهَا حَبْلٌ اور خاتون کو کیا ہو حمل ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی جب یہ لڑکا فوت ہوا ہے بچہ اس کی بیوی کو کیا ہو حمل ہو. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی. فعدتها ان تضع حملها تو اس کی عدت کیا ہوگی وضع حمل ہوگی. وَإِنْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ اور اگر یہ حمل ظاہر ہوا موت کے بعد فعدتها 4 اشہر و10 ایام پھر اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہوگی. کچھ صغیر سے مراد ہوئے جو چھوٹا نابالغ ہے. اب نابالغ تو جمع کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. اب اس کی بیوی بھی تھی نکاح اس کا ہوا تھا لیکن یہ مر گیا. کیا ہو گیا. اب اگر اس خاتون کو حمل ہے یہ بحث نہیں ہے کہ حمل کس سے صغیر سے ہے یا کس سے. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا کہ جب چھوٹا ہے وہ اس سے تو حمل نہیں ٹھہر سکتا. بات سمجھ آ گئی. تو اس خاتون کی عدت کیا ہوگی وضع حمل ہوگی. جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی. اور اگر یہ حمل اس کے مرنے کے بعد پیدا ہو گیا اس کے بعد ظاہر ہو گیا اس کو حمل ہے تو اب اس خاتون کی عدت کیا ہوگی 4 ماہ 10 دن ہوگی. بات سمجھ آ گئی ہے. نہیں یہی سمجھ. اچھا جی. دلیل اس کی کیا ہے. دلیل وہی ہے کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت کیا ولاۃ الاحمال اجلہن یضعن حملہن. ٹھیک ہے نا. اس لیے 4 ماہ 10 دن. لیکن اگر اس کے مرنے کے بعد حمل ظاہر ہو رہا ہے تو پھر اس کا نہیں ہے. اس لیے بعض فقہاء نے شرط لگائی کہ اس کے مرنے کے 6 مہینے کے اندر اندر بچہ پیدا ہو. ٹھیک ہے نا. بعد نے کہا کہ 6 مہینے بعد سے زیادہ کی تفسیر کی ہے. ٹھیک ہے. 6 مہینے یا یعنی 6 مہینے کے اچھا اس کے مرنے سے لے کے 6 مہینے کے بعد تک. ٹھیک ہے نا. اور بعد نے کہا کہ نہیں 2 سال سے کم میں بچہ پیدا ہو تو یہ حکم ہے. بہرحال دونوں صورتیں سامنے آ گئی کہ اگر حمل ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے اور اگر حمل اس کے مرنے کے بعد ظاہر ہو رہا ہے تو پھر 4 ماہ 10 دن عدت ہوگی. پھر تو یقینی طور پر حمل اس کا نہیں ہے. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَیض اور جب طلاق دے دے کوئی آدمی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں تو لم تعتد بالحیض التي وقع فيها الطلاق وہ خاتون جو ہے وہ حساب نہ لگائے اس حیض کا جس میں اس کو طلاق دی ہے. ٹھیک ہے نا. لم تعتد یعنی وہ اس کو نہ گنے جس حیض میں طلاق دی اس حیض کو نہ گنے اس کے بعد 3 حیض. بات سمجھ آ گئی ہے. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ اور جب طلاق دے دے آدمی اپنی بیوی کو فی حالت الحیض حیض کی حالت میں لم تعتد بالحیضۃ التي وقع فیہ الطلاق تو وہ نہ شمار کرے اس حیض کو التي وقع فیہ الطلاق جس میں طلاق واقع ہوئی ہے. مسئلہ بیان کیا کہ وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ
فعليها عدة أخرى وتداخلت العدتان فيكون ما تراه من الحيز محتسبا منهما جميعا وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها إتمام العدة الثانية. یہ جو مسئلہ ہے اس کو کہتے ہیں عدت کے اندر تداخل. ایک عدت کے اندر دوسری عدت، ایک عدت کے اندر دوسری عدت. یہ کب ہوگا کہ ایک خاتون کو شوہر نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے نا، وہ عدت گزار رہی تھی، اور عدت بھی طلاق بائن کی تھی یا طلاق مغلظہ کی تھی، کیونکہ طلاق رجی میں اگر وطی کرے گا رجوع ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیں، طلاق رجی کے اندر شوہر اگر بیوی سے وطی کر لے تو وہ رجوع ہے نا، عملی رجوع ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. اس نے طلاق بائن دی ہے. یہ مثال کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، مثال اور بھی ہو سکتی ہے. یا بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، ابھی خاتون عدت گزاری، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس نے وطی کر لی. اس نے ابھی تو عدت باقی ہے نا، خرچہ وہ میں دے رہا ہوں، سب کچھ دے رہا ہوں، وطی بھی کر سکتا ہوں. پتہ. یا اس کی 2 بیویاں تھیں جس کو اس نے طلاق دی تھی، ٹھیک ہے نا جی، طلاق بائن یا مغلظہ دی تھی، رات کو ادھر چلا گیا، سمجھ لیا کہ وہ بیوی جس کو طلاق نہیں دی اس کے ساتھ جماع کر لیا، اس نے بھی کچھ نہیں کہا. سمجھ آ گئی نا. اسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے فرمان، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. فرمان ہنس رہا ہے. اچھا جی، تو ایسی صورت کے اندر جو اب خاتون کے اوپر دوبارہ نئے سرے سے عدت آ جائے گی. یعنی اگر پہلے مثال کے طور پہ اس نے 2 ماہواریاں گزاری تھی، تیسری چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا جی، تو اب اس نے جب وطی کر لی تو اب اس وطی کے بعد ایک اور عدت ہوتی ہے. وطی کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ ایک اور عدت ہوتی ہے. لہٰذا اب یہ جو یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس کے ذمہ ایک نئی عدت آ گئی. پہلی عدت ظاہر جب نئی عدت آئے گی پہلی عدت اس کے اندر پوری ہو جائے گی. مثلا اگر اس کو تیسری پاکی کے اندر اس نے جا کے اس کے ساتھ وطی کر لی، تو اب تیسری پاکی کے بعد اب مزید 3 حیض اس کو چاہیے. اب جب مزید 3 حیض گزارے گی، پہلے 2 گزار چکی ہے نا، ایک اور گزرے گا تو پہلی عدت ختم ہو جائے گی، مزید 2 گزریں گے تو دوسری عدت ختم ہو جائے گی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اصل یعنی حقیقت میں معاملہ یہ بنے گا کہ وہ مستقل وہاں سے مستقل ایک اور حیض عدت گزارے گی. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے. بس سمجھ آ گئی بات کی. طلاق کے بعد ہم اگر حیض کی بات کریں تو 3 حیض ہیں. تو تداخل کا معنی یہ ہے کہ پہلی عدت بھی اس کے اندر آ جائے گی. جب آپ نئی عدت کو گزاریں گے تو پہلی عدت تو اس کے اندر لازمی آ جائے گی، کیونکہ اگر آپ نے 2 پہلے گزاری ہوئی ہیں، خاتون نے 2 ماہواریاں گزاری ہوئی ہیں، تو اب اس نے وطی کر لی تو اب ظاہر ہے کہ اس کے ذمہ 3 ماہواریاں اور گزارنی ہے. تو 3 کے اندر جو پہلی ہوگی وہ پہلے کے لیے تیسری ہو جائے گی اور دوسری کے لیے پہلی ہو جائے گی. اس کے بعد 2 ماہواریاں اور گزاریں گی تو عدت پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تداخل ہو جائے گا. گویا کہ وہ جو بیچ والی ماہواری تھی جو تیسری تھی پہلے کے لیے اور دوسرے کے لیے پہلی ہے، تو اس میں کیا ہو گیا؟ تداخل ہو گیا، دونوں طرف آ گئی. نہیں سمجھا ہاشمی؟ ہاں، یہ سمجھنے ہی نہیں ہے. دیکھیں ذرا، فرمایا کہ وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، جب معتدہ کے ساتھ وطی ہو جائے شبے کی وجہ سے، کسی بھی شبہ سے، شبہ میں نے بتا دیا آپ کو، عَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى، تو اس پر ایک اور عدت آئے گی. وَتَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ، اور وہ دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گی. تداخل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تداخل ہو جائے گا. فَيَكُونُ مَا تَرَاهُ مِنَ الْحَيْضِ، پس ہوگا وہ جو وہ حیض دیکھے، محتسباً شمار، محتسباً شمار ہوگا، منہما جمیع، ان دونوں میں. ٹھیک ہے جی، دونوں میں کیا ہو جائے گا؟ شمار ہو جائے گا. میں نے بتا دیا آپ کو، مثال سے سمجھا دیا آپ کو. مثال سمجھ آ گئی نا، کہ اگر پہلے 2 ماہواریاں گزاری ہیں، تیسرے اس کے بعد پاکی آ گئی، تیسری ماہواری بھی نہیں گزری، اس نے وطی کر لی، اب یہاں پہ اس کے ذمہ ایک اور عدت آ گئی، 3 ماہواریاں مزید. تو جب تیسری آئے گی
وہ پہلے کے ساتھ مل کے وہ عدت پوری ہو جائے گی، اور یہ تیسری والی جو ہے وہ اگلے کے لیے پہلی ہو جائے گی. یعنی یہ نہیں کہ اب دیکھیں نا مسئلہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ پہلی عدت پوری کرے اس کے بعد 3 مزید گزارے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وتی کے بعد گویا کہ رینیو ہوگی عدت. وتی کے بعد جو پوری یعنی وہ عدت گزارے گی تو اس کے اندر جو پچھلے کی کمی تھی وہ بھی آ جائے گی. دونوں یعنی بیچ کا جو حیض ہوگا جو پہلے جو یعنی جو دوسری عدت کے لیے پہلا ہے تو وہی پہلی عدت کے لیے تیسرا بن جائے گا. ٹھیک ہے. وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى جب پہلے کی عدت گزر جائے گی وَلَمْ تَكْمُلِ الثَّانِيَةُ اور دوسری مکمل نہیں ہوگی فَعَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ خاتون پر لازم ہوگا دوسری عدت کو مکمل کرنا. سمجھ آ گئی کہ مزید میں بورڈ پہ سمجھا دوں؟ اچھا جی چلیں آگے. وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مدة العدة فقد انقضت عدتها. عدت کب شروع ہوگی اور عدت کس چیز کا نام ہے، یہ دو باتیں یہاں پہ سمجھ لیں. دیکھیں جیسے ہی نکاح ختم ہوگا اسی لمحے عدت شروع ہو جائے گی. نکاح ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم طلاق کہتے ہیں، طلاق کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، خلا کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، فسخ نکاح کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے نکاح ختم ہونا، ٹھیک ہے نا، شوہر کے فوت ہونے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو جس لمحے شوہر نے طلاق دی ہو اسی لمحے عدت شروع ہو جائے گی. مثلا اگر کسی آدمی نے ابھی خاتون کو طلاق دی، ابھی ٹائم ہو رہا ہے 9:43، 9:43 پہ طلاق دے دی تو 9:43 پہ عدت شروع ہو گئی. کل 9:43 تک یہ ایک دن ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اگر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا 10 بجے تو 10 بجے ہی اس کی بیوی کی عدت شروع ہو جائے گی. یہ جو آپ سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھائی شوہر فوت ہو گئی عدت کب سے گزارے، وہ اس کا انتقال ایک ہفتہ پہلے، ایک ہفتے تک وہ خانے میں پڑا رہا، آج اس کو دفن کیے تو عدت آج سے گزارے گی یا فوت ہونے کے وقت سے؟ وہی فوت ہونے کے وقت سے گزارے گی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ بعض لوگوں کی لاشیں کئی مہینے پڑی رہتی ہیں، وارث لاشیں ہوتی ہیں خانے میں پڑی ہوتی تو عدت گزر جائے گی. ٹھیک ہے نا. اگر خاتون کو پتہ نہ ہو، مثال کے طور پہ کسی خاتون کا شوہر فوت ہو گیا، اس کو پتہ نہیں ہے اور اس نے عدت کی وہ پابندیاں نہیں کہ جو کرنی چاہیے، تب بھی عدت گزر جائے گئی تو عدت بری ہوگی. عدت جو ہے وہ نام ہے وقت گزرنے کا. اس کا نام ہے وقت گزرنے کا. تو جب وقت گزر جائے گا عدت بھی پوری ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ خاتون نیت کرے گی مستقل اس نیت سے گھر میں بیٹھے گی، ایسا بھی نہیں ہے. اس لیے بعض خواتین سوال کرتی ہیں کہ بھئی اس نے ابھی تک عدت نہیں گزاری، بیٹھی نہیں ہے وہ، تو اب بیٹھنا چاہتی ہے. بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ انڈوں پہ بیٹھنا، اس نے وقت گزر گیا تو عدت نکل گئی. ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے عدت کے احکام کی پابندی نہیں کی. مطلب عدت کے اندر اس نے بناؤ سنگار نہیں کرنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، کوئی اچھے کپڑے نہیں پہننے، میک اپ نہیں کرنا، خاص طور پر وفات کی عدت کے اندر سوگ منانا ہے. اس نے نہیں کیا تو یہ اس کی غلطی ہے. لیکن ٹائم گزر گیا، 4 ماہ 10 دن ہو گئے تو عدت گزر گئی. بات سمجھ آ گئی؟ وہ ہاشمی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ابتداء العدت فی الطلاق عقیب الطلاق، اور عدت کی ابتدا طلاق کے اندر، طلاق کے فوراً بعد. عقیب کا معنی تھوڑی دیر بعد، یعنی فوراً بعد. عقیبن یہ صیغہ کس کا ہے؟ عقیبن. ہاں جی چلو صرف مشبہ مان لو اس کو. عقیب کا لفظ ایسے میں یعنی تصغیر کا معنی ہے کہ تھوڑی دیر بعد، یعنی فوراً بعد جسے کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فوراً بعد. وفی الوفات عقیب الوفات، اور وفات کے اندر، وفات کے فوراً بعد. فَإِن لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ اگر وہ خاتون کو معلوم نہ ہو طلاق کے بارے میں، اب الوفات یا وفات کے بارے میں، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کو طلاق دے دی، اس کو معلوم نہیں تھا. حتی مدت مدت العدہ، یہاں تک کہ عدت کی مدت گزر گئی. فقد انقضت عدتها، اس کی عدت بھی گزر گئی. بات سمجھ آ گئی؟ اگلا مسئلہ. العدت فی النکاح الفاسد عقیب التفریق بینہما او عزم الواتی علی ترک وطئها. اچھا یہ جو بات ہو رہی ہے یہ اس عدت کی بات ہو رہی ہے جو نکاح فاسد کی شکل میں لازم ہوتا ہے.
نکاح فاسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا نکاح جس میں نکاح کی کوئی شرط نہیں ہے. ایک تو رکن ہوتا ہے نا، رکن، اس کے بغیر تو وہ چیز ہی نہیں ہوتی. ایک شرط ہوتا ہے، شرط کے بغیر وہ چیز تو ہوتی ہے لیکن وہ مؤثر نہیں ہوتی. اس کی مثال یوں سمجھ لیں، جیسے نکاح کے اندر ایجاب اور قبول، یہ تو نکاح کے ارکان ہیں. ایک ایجاب کرتا ہے، دوسرا قبول کرتا ہے، لیکن یہ ایجاب و قبول سے نکاح کب ہوگا؟ جب اس میں شرطیں پائی جائیں. مثلا گواہوں کا ہونا یہ شرط ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اگر لڑکی جو ہے وہ نکاح کر رہی ہے کسی غیر کف سے تو اس کے ولی کی اجازت کا ہونا یہ شرط ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ گواہوں کا سننا اور سمجھنا یہ شرط ہے. سننا اور سمجھ کیا چل رہا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ اگر وہ گواہ ہے اسے عربی میں کہا، سمجھ آ گئی نا؟ پڑھیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہاں جی، پروان بھی سر ہلا رہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ پتا اس کو کوئی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بعد میں پتا چلا وہ تو نکاح تھا. اچھا مجھے تو پتہ ہی ہے، تو نکاح نہیں ہوگا. گواہوں کو پتہ ہونا چاہیے. کہتا ایک عربی آدمی تھا نا، وہ جو ہے وہ کوئی آدمی چلا گیا نا، جیسے یہاں سے لوگ جاتے ہیں پلوان عمرے پہ چلا گیا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ دو لوگ جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں، عربی میں گالیاں دے رہے ہیں. یہ کہتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. کہتے تلاوت ہو رہی ہے. ہاں جی، تلاوت ہو رہی ہے. تو تلاوت تو نہیں ہے، پتہ نہیں ہے نا. تو گواہ کو پتہ ہونا چاہیے. گواہ کو کیا ہونا چاہیے؟ پتہ ہونا چاہیے. یا پلوان کی طرح کوئی بندہ وہاں سے آگے نا متاثر ہو گیا، جیسے اس نے پہنا نا رومال اور اقال پہنا ہے، اچھا لگ رہا ہے، لیکن وہاں سے اس نے انسپائریشن لے لی نا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح کوئی بندہ وہاں سے آ گیا، وہاں سے کوئی بندہ آ گیا پلوان سے ملنے کے لیے. پلوان نے پوچھا بھائی کدھر پہنچے؟ اس نے کہا یار یہ میرے سامنے نا لکھا ہوا ہے، یہ وہاں کھڑا ہوں میں، حبیب بینک لمیٹڈ، وہ لکھا ہوا تھا حبیب بینک لمیٹڈ. حبیب بینک لمیٹڈ. ہاں جی، عربی کا اثر بعض اوقات اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بعض اوقات بات بھی صحیح ہے لیکن آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے اردو میں کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ اردو میں کہہ رہا ہو لیکن وہ اس طرح کہہ رہا ہو کہ سمجھنا ہے، ممکن ہے نا. تو بہرحال دیکھیں، تو یہ بات بتا رہے کہ اگر نکاح فاسد ہوا تو یہ جو اس طرح کی صورت ہوگی نا اس میں نکاح فاسد ہوگا، یعنی گواہوں کو سمجھ ہی نہیں آئی یا گواہ تھے ہی نہیں. تو اب ایسا نکاح فاسد ہے. نکاح فاسد کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ قاضی دونوں میں تفریق کر دے یا دونوں میں متارکت ہو جائے. متارکت کیا کس کو کہتے ہیں؟ متارکت. متارکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں یا بیوی ایسے الفاظ کہتے ہیں جو طلاق کے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے بھائی آج کے بعد میرا تو ایسا کوئی تعلق نہیں، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں نے تجھے چھوڑ دیا. بیوی بھی کہہ سکتی ہے، متارکت کر سکتی ہے. اچھا، اس کو کہتے ہیں متارکت. یہ ہے کوری متارکت. یہ لفظ یاد رکھو، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کے سامنے کہو اس کو پتہ نہیں ہوگا. یہ دو ادھر یہ خاص بات ہے، ادھر رکھو متارکت. قدر کرو. اچھا، یہ لفظ متارکت قولی بھی ہوتا ہے زبان سے اور عملی بھی ہوتا ہے. قولی تو میں نے بتا دیا، یعنی وہ طلاق تو الفاظ تو نہیں ہے لیکن وہ الفاظ ہیں جس میں ایک دوسرے کو چھوڑنا ہے کہ بھائی بس ٹھیک ہے آج کی بات تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تو سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. عملی متارکت یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے، وتی کا ارادہ ختم کر دے، مجھے بندہ وتی نہیں کرنی. یہ عملی متارکت ہے. تو یہ بات یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ یا تو تفریق ہو جائے. تفریق یا قاضی کرے گا، یا وہ اگر نکاح اس قسم کا ہے کہ اس میں متارکت ہو سکتی ہے تو متارکت ہو جائے گی، متارکت سے تفریق ہو جائے گی، یا عملاً متارکت ہو جائے گی تو اس وقت سے بھی عدت شروع ہوگی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ فرمائے کہ والعدۃ فی النکاح الفاسد عقیب التفریق بینہما، اور نکاح فاسد کے اندر عدت دونوں کے درمیان تفریق کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، تفریق کے بعد فوراً کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ لکھا ہوا ہے اما بتفریق القاضی بینہما او بالمتارکہ، دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے وتعتبر العدۃ من وقت مفرقہ. ٹھیک ہے، او عزم الوعد، او تو ایک یا تو کیا ہوگا عقیب التفریق، تفریق کے فوراً بعد ہوگی، یا او کیا کہتے ہیں اس کو، او عزم الواتی علی ترک وطئہا، یا
وتی کرنے والے کا ارادہ کر دینا، ارادہ کرنا، عزم کرنا اس کے ساتھ وتی ترک کرنے کا، کہ بھئی آئندہ میں نے اس کا وتی نہیں کرنی، یہ عملی کیا ہو جائے گی، متارکت ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگلا مسئلہ، وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها اذا كانت بالغة الاحداد۔ احداد کہتے ہیں سوگ منانے کو، کس کو کہتے ہیں؟ سوگ منانا، ٹھیک ہے نا۔ مبتوتہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کو طلاق بائن ہو جائے یا مغلظہ ہو جائے، ٹھیک ہے، طلاق بائن ہو جائے یا 3 طلاقیں دے دے شوہر، یہ خاتون، یا جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ خاتون، جس کو کہتے ہیں متوفی عنہا زوجہا، کیا کہتے ہیں؟ متوفی عنہا زوجہا، کہ اس کا شوہر اس سے فوت ہو گیا، نکل گیا، ٹھیک ہے، نکلنا ہے سب نے ایک دن آگے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان دونوں خواتین پر کیا ہے؟ سوگ ہے۔ سوگ کا معنی کیا ہے؟ افسوس کرنا اس نعمت پر جو نکاح کی شکل میں نے اس کو دیا۔ تو سوگ کا معنی یہ ہوگا کہ سوگ کے اندر وہ زیب و زینت اختیار نہ کرے، وہ بھائی تزکیہ نائٹ والے، زیب و زینت اختیار نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، خوشبو تو ویسے ہی نہیں لگانی چاہیے خواتین کو، ٹھیک ہے نا۔ روان تھی بیوی لگا رہے تیرے سامنے، بیوی کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا، ویسے جو خواتین لگاتی ہیں نکلتی ہیں۔ ایک تو جی بناؤ سنگار نہ کرے، نئے کپڑے نہ پہنے، سمجھ آ گئی نا، یہ ہوتا ہے، وہ اسی طرح زیور وغیرہ نہ پہنے، اس سے وہ بچے، یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سوگ منانا، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ عدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَعَلَى الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، اور طلاق بائن والی خاتون اور اسی طرح وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے، اذا كانت بالغة مسلمة، جبکہ وہ بالغ اور مسلمان ہو، یہ بات یاد رکھیے، نابالغ اس پہ نہیں ہے، اور غیر مسلم ہے، کسی عیسائی خاتون سے نکاح کیا تھا جس سے جائز ہوتا ہے نا، تو ان پہ یہ نہیں ہے کہ الاحداد، ان پر احداد واجب ہے، سوگ منانا۔ احداد کیا چیز ہے؟ والاحداد، اور سوگ منانا کیا ہے کہ ان تترک طیبہ، کہ وہ چھوڑ دے خوشبو لگانا، والزینہ، اور زیب و زینت اختیار کرنا، والدہنہ، اور تیل ویل لگانا، بالوں میں تیل لگائے خوشبو والا ہے بغیر خوشبو والا، والکحلہ، اور سرما لگانا، کیا کرنا؟ سرما لگانا، الا من عذر، مگر عذر کے ساتھ، کوئی عذر ہے، آنکھیں خراب ہے، کوئی دوائی کے طور پہ، تو وہ ٹھیک ہے، ولا یعنی یہ چیزیں عذر کی وجہ سے لگائی جا سکتی ہے، کوئی بیماری ہو گئی، جیسے تیل کی ضرورت پڑ گئی، سر میں جوئیں ہو گئی، سمجھ آ گئی نا، تو یہ ممکن ہے۔ ولا تختص بالحناء، اور اسی طرح وہ ہاتھوں وغیرہ کو نہ رنگے، اس کے ساتھ خضاب نہ کرے، مہندی کے ساتھ خضاب کرنا، ہاتھوں پہ لگائے، پاؤں پہ لگائے، سر پہ لگائے، لگاتے ہیں نا لوگ مہندی لگانا، ٹھیک ہے نا، اور وہ مہندی کے ساتھ وہ مہندی نہ لگائے، اس کا ترجمہ یہ کر لیں، خضاب نہ کرے مہندی کے ساتھ۔ ولا تلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا بزعفران، اور نہ وہ پہنے رنگا ہوا کپڑا ورس اور زعفران سے۔ ورس اور زعفران یہ دونوں جڑی بوٹیاں، خوشبو ہیں یہ، جب اس کپڑے کے اندر آپ رنگ لگائیں گے، جیسے آج کل ہمارے لوگ کلف لگاتے ہیں نا جی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانے دوروں میں بھی ہوتا تھا، اس وقت یہ چیزیں لگائی خوشبو کے لیے، ٹھیک ہے نا، کس کے لیے؟ جیسے ٹیشو ملتا ہے نا خوشبو والا، مولانا آپ نے تو پرہیز کیا ہوگا نا خوشبو والا ٹیشو سے عمرے کے دوران، بتایا ہوگا آپ کو کسی نے، صابن کے اندر خوشبو ہوتی، اسی طرح کپڑوں کے اندر بھی خوشبو ہوتی، تو وہ خوشبو والے کپڑے نہیں پہننے۔ ولا احداد، اور کوئی حد نہیں ہے، کوئی سوگ نہیں ہے، علا کافرتن، کافرہ عورت پر، ولا صغیرتن، اور نہ چھوٹی عورت پر، یعنی جو نابالغ ہے، وعلی الامۃ الاحداد، اور لونڈی کے اوپر کیا ہے؟ سوگ ہے، لونڈی سوگ گزارے گی، لونڈی سوگ گزارے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، ولیس فی عدۃ النکاح الفاسد ولا فی عدۃ ام الولد احداد، اور کوئی سوگ نہیں ہے، ولیس احداد اسم
آگے آ رہا ہے ولیس احداد، کوئی سوگ نہیں ہے کس میں، فی عدت النکاح الفاسد، نکاح فاسد کے اندر، ولا فی عدت ام الولد، اور ام ولدہ کی عدت کے اندر. ام ولدہ وہ باندھی ہے جو میں بار بار بتا دیا، یہ سوال آ سکتا ہے. اچھا وہ باندھی جس کے ساتھ آقا نے وتی کر لی، اس کا بچہ پیدا ہو گیا، یہ کیا ہو گئے ام ولدہ. جب اس کو آقا آزاد کر دے گا، کیا کر دے گا، آزاد کر دے گا، ٹھیک ہے نا جی، تو اب اس کے اوپر کوئی عدت، کوئی سوگ نہیں ہے، سوری کیا نہیں ہے، کوئی سوگ. یا بات سمجھ آ گئی بھائی. ولیس فی عدت النکاح الفاسد، اور نہیں ہے نکاح فاسد کے اندر، ولا فی عدت ام احداد، کسی قسم کا کوئی سوگ، ولا فی عدت ام الولد، اور نہ ام ولدہ کی عدت کے اندر احداد کوئی سوگ. سوگ تو اس لیے ہوتا کہ نکاح کی نعمت ظاہر ہو جائے، یہ تو نکاح ہی صحیح نہیں تھا، ام ولدہ کے ساتھ تو نکاح ہی نہیں تھا، تو سوگ کس بات کا. اور نکاح فاسد کے اندر نکاح ہی نہیں ہے، تو پھر سوگ کس بات کا، تو ویسے ہی ختم کرنا ضروری تھا، اس کے اندر رہنا عذاب تھا. ٹھیک ہے. ولا ينبغي ان تخطب المعتدہ، ہاں جی، ولا باس بالتعریف، ولا ينبغي، اور کیا ہے بھائی، مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے یا جائز نہیں ہے، ان تخطب المعتدہ، کہ عدت والی خاتون کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا جائے. خطبے، یہ کیا ہے، لفظ خطبہ سے، خطبہ کا معنی نکاح کا پیغام بھیجنا، یہ مجہول کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہوئے. ٹھیک ہے نا. ولا ينبغي، اور مناسب نہیں ہے، کیا مناسب نہیں ہے، ان تخطب المعتدہ، کہ نکاح کا پیغام دیا جائے کس کو، معتدہ عورت کو. ولا باس بالتعریض فی الخطبہ، لیکن نکاح کے پیغام کی طرف تعریض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اشارہ کرنا، اشارہ کیا جا سکتا ہے. ہاں جی، پروان جو ہے وہ اس کی کوئی رشتہ دار کا شوہر فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، سمجھ آ گئی نا، اب وہ عدت گزار رہی ہے، اور بھائی انہوں نے کہا بھائی پلوان کو، یہ دیندار آدمی، اس کو سمجھاؤ یار، یہ بڑی پریشان ہے، سمجھ آ گئی نا. تو پلوان نے اس کو سمجھایا، سمجھ آ گئی نا. اس نے کہا آپ بڑے اچھے آدمی ہو، آپ بڑے اچھے. پلوان نے کہا اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، آپ کو بھی میری طرح بن جائے گا کوئی. ہاں جی، میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ کی طرح کوئی مجھے مل جائے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا. یہ اشارہ کیا ہے، اور یہ کہ نہیں بھائی تم ادھر گزارو، بس میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں، تو یہ کیا ہے، نکاح کا پیغام، ہی جائز نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر اس بات میں کہ تم تعرض کرو، اشارہ دو نکاح کے پیغام کا، تو وہ کر سکتے ہو. لیکن ولکن لا تواعدوهن سرا، ان کے ساتھ وعدہ نہ کرو مخفی طور پر، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کوئی معروف بات کر دو. جیسے میں نے بتا دیا، خاتون کہہ رہی کہ بھائی میں نے نکاح کرنا ہے، آپ میرے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میں نے کیا کرنا ہے، نکاح کرنا ہے. پہلوان کہتا ہے انشاءاللہ جی میں بھی تلاش میں ہوں، اللہ خیر کرے گا، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اپنے لیے بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ کی طرح خاتون کی تلاش میں بھی ہوں. یہ ہے اشارہ، یہ کیا ہے، اشارہ. کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ آ گئی نا. اگر پہلوان کو کہے کہ بھائی ٹینشن نہیں لو، آپ عدت پوری کرو، میں آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، یہ کیا ہے، وعدہ ہے. نکاح کا پیغام ہی جائز نہیں. آیت نیچے میں نے آپ کو سنا دی ہے. ٹھیک ہے نا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. ولا ينبغي، اور مناسب نہیں ہے، ان تخطب المعتدہ، کہ معتدہ کو نکاح کا پیغام دیا جائے. ولا بأس بالتعریض فی الخطبہ، اور کوئی حرج نہیں ہے تعریض کرنا، اشارہ کرنا نکاح کے پیغام میں. لفظ خطبہ ہے، خطبہ نہیں ہے، خطبہ تو جمعے کو ہوتا ہے. ہاں جی. ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا، والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعد الليل ولا تبيت في غير منزلها. ابھی پابندیاں بتا رہے ہیں کہ جو عدت کے اندر خاتون ہے وہ کیا کیا نہیں کرے. کچھ چیزیں تو پیچھے بتا دی نا، اب ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ولا يجوز، اور جائز نہیں ہے، للمطلقة الرجعية، کس کے لیے، مطلقہ رجیہ کے لیے، ایسی خاتون جس کو طلاق رجی ہوئی ہو، جس کو طلاق رجی ہوئی ہو، کیا جائز نہیں ہے، الخروج من بیتها، الخروج اپنے گھر سے نکلنا، فاعل ہے،
ولا یجوز کا فاعل ہے، ولا یجوز الخروج، ولا یجوز الفاعل بعد میں آ گیا، ٹھیک ہے، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے، المتعلقۃ الرجیہ موصوف صفت ہے، مجرور ہے متعلق ہے لا یجوز ہو گئے، ٹھیک ہے، والمبتودہ اس کا جو ہے عطف ہے المتعلق رجیہ کے اوپر، ٹھیک ہے، الخروج من بیتہا گھر سے نکلنا، لیلن رات کے وقت، ولا نہارن اور نہ دن کے وقت، لیلن اور نہارن یہ مفعول فی ہے، ٹھیک ہے، الخروج کے لیے، تو یہ جائز نہیں ان کے لیے، والمتوفى عنها زوجها یہ نیا جملہ شروع ہو گیا، یہ مبتدا ہے، والمتوفى عنها زوجها اور وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے، خبر آگے آ گئی، تخرج نہارن وہ نکلے دن کو نکل سکتی ہے، وبعض اللیل اور رات کے بعض حصے میں، ولا تبیت فی غیر منزلها لیکن رات اپنے گھر کے علاوہ نہیں گزار سکتی، تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جو طلاق یافتہ خاتون ہے اس کا شوہر تو موجود ہے نا، نان نفقہ اس کے ذمے، نان نفقہ اس کے ذمے، اس لیے اس کو اجازت نہیں ہے، بات کیا کرے گی وہ، ٹھیک ہے، اور جو جس خاتون کا شوہر فوت ہو گیا اس کے بعد نان نفقہ نہیں ہے، شوہر تو مر گیا نا، وہ اپنا کام کاج کرنے کے لیے جا رہی ہے، چلو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو میں ذرا جاؤں اپنا کام کاج کروں، کھانے پینے کا بندوبست کروں، اگر بندوبست ہو تو پھر نہ جائے، ٹھیک ہے، ہاں البتہ کوئی عذر ہے، عذر کے اندر پھر سب جا سکتی ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، سمجھ آ گئی، اٹیک ہو گیا، اب کیا کریں، نہیں جائز نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار مر رہی، کہتا نہیں جائے، مر جائے اللہ کا حکم پورا ہو جائے، ہاں جی، تو یہ سے بیوقوفی نہیں کرنی، اچھا ٹھیک ہے نا، عذر جو ہے وہ عذر ہے، شریعت نے انسان پہ کوئی ایسا حکم نہیں رکھا کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو، ٹھیک ہے نا، نہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہلاک کرتے، اس لیے آپ عذر ہے تو پھر گھر گر رہا ہے، کہتے نکلیں کیا کریں، کہتے نہیں نکلو ادھر سے اللہ کے بندے، مرنا تم نے ادھر، وعلی المعتدۃ ان تعتد فی المنزل الذی یضاف الیہ بالسکن حال وقوع الفرقہ فإن كان نصیبها فی دار المیت یکفیها فليس لها ان تخرج الا من عذر وإن كان نصیبها فی دار المیت لا یکفیها واخرج الورثة من نصیبهم انتقلت۔ بھئی دیکھیں ایک خاتون ہے، جس وقت دیکھیں اس کو طلاق ہوئی تو اس طلاق کے وقت یا جس وقت اس کا شوہر فوت ہو گیا اس وقت وہ جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی عدت بھی وہی گزارے گی، عدت بھی وہی گزارے گی، ٹھیک ہے نا، جب عدت کے دوران ظاہر اگر وہ طلاق یافتہ عورت ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے اس کو پیسے دینا، نام نفقہ دینا، اس کو رہائش دینا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، جب عدت پوری ہو جائے گی اس کے بعد اس کو نکال دے، لیکن اگر وہ خاتون ایسی ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا، کیا ہو گیا شوہر، تب بھی اسی گھر میں رہے گی، تب بھی اسی گھر میں رہے گی، لیکن اگر یہ تو اس صورت میں نا کہ جب گھر شوہر کا تھا، اب ظاہر اس کو وراثت ملے گی نا، سلمان اس کو وراثت ملے گی، اب اگر ورثاء اس کو نہیں رہنے دیتے، نکلو یہاں سے اب ہم دیکھیں گے کہ بھئی اس کا کتنا حصہ ہے، آیا اس کا اتنا حصہ ہے کہ جو اس کے لیے کافی ہو، مثلا مکان ہے کوئی 5 کنال کا، 3 لوگ اس میں شریک ہیں تو یہ رہے، یہ کیا اس کا پورا ٹبر رہے، اس کے اندر کھلی جگہ ہے نا، سمجھ آ گئی نا، اور مکان فرض کریں 1.5 مرلے کا ہے، اس میں ورثاء جو ہے 20 ہے، اب جو بیوی ہے یا تو اس کو 8واں ملے گا، یا اگر اولاد ہے شوہر کی نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ چوتھا ملے گا، 25% ملے گا، وہ تو اتنا نہیں ہے نا جو اس کے لیے کافی ہو جائے، اور ورثاء اس کو نکال رہے ہیں تو تب کیا ہو سکتی ہے، یہ پھر منتقل ہو سکتی ہے، دوسری جگہ جا سکتی ہے، بات سمجھ آ گئی، تو اصل حکم تو یہ ہے کہ شوہر کے گھر میں ہی رہے، ہاں کوئی عذر ہے، مثلا کرائے پہ مکان تھا، مالک مکان کو بھی نکلو بھی ادھر سے، یا اس کے بعد کرائے کے بندوبستی نہیں، شوہر فوت ہو گیا کہاں سے دے گی، ٹھیک ہے بھائی ٹیشو دو یار ہے، چلو رومال مل گیا، ٹھیک ہے، اچھا جی بات سمجھ آ گئی، مسئلہ دیکھیں، وعلی المعتدۃ اور عدت یافتہ عورت کے پر لازم ہے ان تعتد فی المنزل الذی یضاف الیہ بالسکن کہ وہ عدت گزارے اسی گھر میں جو اس کی طرف منسوب ہو، جو اس کی طرف منسوب ہو، بالسکن رہائش کے ساتھ، کب، حال وقوع الفرقہ جس وقت جدائی واقع ہوئی ہے،
یعنی جدائی کے وقت جب جہاں وہ رہ رہی تھی شوہر کے ساتھ، جو اس کا گھر سمجھا جاتا تھا، اسی میں رہے۔ فَإِنْ كَانَ نَصِيبُهَا فِي دَارِ الْمَيِّتِ يَكْفِيهَا، پھر اگر شوہر کا حصہ فَإِنْ كَانَ نَصِيبُهَا، پھر اگر بیوی کا حصہ میت کے گھر کے اندر اتنا ہے کہ جو اس کے لیے کافی ہے، میں شوہر سے جو اس کا حصہ مل رہا ہے بیوی کو وہ اتنا ہے کہ جس میں وہ رہ سکتی ہے آسانی کے ساتھ، اتنا حصہ اس کو بنتا ہے، تو پھر یہ کافی ہے، تو پھر اس کے نکلنا جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ نَصِيبُهَا، پھر اگر عورت کا حصہ فی دار المیت، یعنی مرحوم شوہر کے گھر کے اندر، یکفیہا، اس کے لیے کافی ہو، فَلَيْسَ لَهَا أَن تَخْرُجَ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں سے نکلے، الا من عذر، مگر عذر کی صورت میں۔ وَإِنْ كَانَ نَصِيبُهَا مِنْ دَارِ الْمَيِّتِ لَا يَكْفِيهَا، اور اگر عورت کا حصہ مرحوم کے گھر کے اندر اتنا ہو جو اس کے لیے کافی نہ ہو بیوی کے رہنے کے واسطے، وَأَخْرَجَ الْوَرَثَةُ مِن نَصِيبِهِمْ، اور ورثہ اس کو اپنے حصے سے نکال دیں کہ بھئی نکلو ادھر سے، انتقلت، اب وہ کیا ہو جائے، منتقل ہو جائے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يُسَافِرَ الزَّوْجُ بِالْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، اور جائز نہیں ہے کہ شوہر سفر کرے طلاق رجیہ والی عورت کے ساتھ۔ قرآن کریم کیا ہے، لا تخرجوهن من بیوتهن، ان کو گھر سے نہ نکالو۔ بھئی دیکھو کیوں، اس لیے کہ اگر وہ سفر کرے گا اور سفر کے دوران جا کے اس کی عدت پوری ہو گئی، شوہر تو نامحرم بن جائے گا، شوہر تو اب وہ کیا کرے گی، نامحرم کے ساتھ سفر کرے گی، یا تو رجوع کر لے اس کے، پر لے جائے اس کو جیسے مرضی لے جائے، علمانا رجوع کر کے جیسے مرضی لے جائے، لیکن رجوع بھی نہیں کر رہا، اس کو سفر میں نکال رہا ہے تو جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے شوہر کے لیے، ان یسافر الزوج، یہ کہ شوہر سفر کرے بالمطلقۃ الرجیہ، طلاق رجیہ والی بیوی کے ساتھ۔ فاذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، اور جب طلاق دے دے آدمی اپنی بیوی کو طلاق بائن، ثم تزوجها فی عدتها، پھر وہ اس سے ایک ساتھ نکاح کر لے اس کی عدت کے دوران، وطلقها قبل ان يدخل بها، اور پھر طلاق دے دے اس کو دخول سے پہلے، فعلیہ مہر کامل، تو اس پر پورا مہر آئے گا، وعلیہا عدت مستقبلہ، اور اس خاتون کے اوپر نئی عدت آئے گی۔ وقال محمد لہا نصف المہر وعلیہا تمام العدت الاولی، امام محمد فرماتے ہیں کہ شوہر پر آدھا مہر آئے گا اور خاتون پر جو ہے وہ پہلی عدت کو مکمل کرنا ہوگا۔ میں دیکھیں نا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی، ٹھیک ہے، عدت گزارنی شروع کر دی، اس نے 2 ماہواری عدت گزاری، اب وہ تیسری ماہواری آنے سے پہلے شوہر نے کیا کر لیا، اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیا۔ طلاق بائن کے اندر دوبارہ نکاح ہوتا ہے اور پراپر نکاح ہوتا ہے، باہمی رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے، مہر بھی رکھا جاتا ہے۔ اب دوسرا جب اس نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد ابھی میاں بیوی میں ہم بستری نہیں ہوئی، اس سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی، اب کیا کرے گی خاتون، دوبارہ عدت گزارے گی اور پہلی عدت ہی اس کو آگے چلائے گی؟ یہ اصل اختلاف ہے۔ تو متن کے اندر جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ اس خاتون کے لیے جو حق مہر جو رکھا ہے دوسرے نکاح میں وہ بھی پورا دے گا شوہر اس کو، ٹھیک ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خاتون کے لیے اب نئی عدت گزارنی ہے، نیا نکاح ہو گیا تھا نا، پہلی عدت تو ختم ہوگی، نکاح ہو گیا، اور لہٰذا دوسری طلاق ہوگی تو اب یہاں سے عدت شروع کر لے۔ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے کہ نہیں، اس صورت میں جب طلاق قبل الدخول اس نے کر دی تو اس خاتون کے لیے آدھا مہر ہوگا، پورا مہر نہیں ہوگا۔ جیسے نکاح کے بعد کوئی آدمی بیوی کو طلاق دے دے اور دخول سے پہلے دے دے تو آدھا مہر آتا ہے، اور عدت بھی نہیں آتی، اگر عام مسئلہ ہونا اس میں عدت نہیں آتی، خلوت سے اور دخول سے پہلے کا طلاق دے دی، لیکن یہاں چونکہ پہلے سے عدت چل رہی تھی لہٰذا وہ پہلی عدت کو کیا کریں، وہ مکمل کریں، یہ مسئلہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر پہلے اس نے 2 ماہواری گزاری تھی، اب طلاق ہوگی تو 1 ماہواری مزید گزار کے عدت کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، جب آدمی طلاق دے دے اپنی بیوی کو طلاق بائن، ثم تزوجها فی عدتها، اور پھر اس کے ساتھ نکاح کر لے اس کی عدت کے دوران، وطلقها قبل ان يدخل بها، اور اس کو طلاق دے دے اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے، فعلیہ مہر کامل، تو شوہر پر پورا مہر لازم ہوگا جو بیوی کو دے گا، وعلیہا، اور عورت کے اوپر عدت مستقبلہ، نئے سرے سے کیا ہوگی، عدت ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، ایک نئی عدت کیا کرے گی، وہ گزارے گی۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی
اور امام محمد فرماتے ہیں کہ لہا نصف المہر، کہ بیوی کو آدھا مہر ملے گا، وعلیہا تمام العدت الاولی، اور اس کے اوپر پہلی عدت کو پورا کر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی، طلاق بائن کے بعد رجوع نہیں ہوتا، نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نکاح کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے، میاں بیوی دونوں راضی ہوں گے تو دوبارہ نکاح ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس نے طلاق بائن دے دی اور پھر دوبارہ نکاح کر لیا، لیکن نکاح کرنے کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی، دونوں میاں بیوی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، تنہائی نہیں ہوئی، کہ اس نے کیا کر لیا، دوبارہ اس کو طلاق دے دی، یعنی دخول کرنے سے پہلے دوبارہ کیا کر دی، طلاق دے دی۔ تو اب اس طلاق کی وجہ سے اس پہ پورا مہر آئے گا، جو دوسرا نکاح اس نے کیا، پہلے نکاح مہر کی بات نہیں ہو تو آ گیا نا، دوسرے نکاح میں دوسرا مہر ہوتا ہے، تو وہ مہر اس پر پورا لازم ہوگا، اور اس خاتون پر ایک اور عدت لازم ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی نا، ایک اور عدت کیا ہوگی، لازم ہوگی۔ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے کہ نہیں، اس مرد پر جو ہے وہ آدھا مہر ہوگا، جیسے عام نکاح میں حکم ہے نا کہ طلاق قبل دخول ہو جائے تو آدھا مہر آتا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہے، نکاح تو اس نے کر لیا، دخول کیا نہیں ہے، آدھا مہر ہونا چاہیے، جب دخول نہیں کیا تو عدت بھی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا پہلی عدت کیا کرے، وہ مکمل کرے۔ بات سمجھ آ گئی نا، عدت پہلے سے چل رہی تھی نا، اس عدت میں اس نے نکاح کیا تھا، تو لہٰذا اس عدت کو پورا کر لے، یہ امام محمد رحمۃ اللہ کی رائے ہے۔ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا۔ فرمایا کہ جو طلاق رجی والی عورت ہے، یعنی جس عورت کو شوہر نے طلاق رجی دی اور طلاق رجی کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، 2 سال کے اندر اندر، 2 سال کے اندر اندر عورت کا کیا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، جس نے طلاق دی ہے اس سے نسب کیا ہو جائے گا، یہ بچہ اس بندے کا سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یا اسی طرح 2 سال کے بعد بھی بچہ پیدا ہوا اور خاتون نے اقرار نہیں کیا کہ میری عدت گزری ہے، پھر بھی اس سے نسب ثابت ہوگا، یعنی آدمی نے اپنی بیوی کو کیا کر دی، طلاق رجی دے دی، کیا کر دی، طلاق رجی دے دی، طلاق رجی کے بعد اس خاتون کا بچہ 2 سال میں پیدا ہو گیا، 2 سال کے اندر اندر، تو یہ بچہ تو بہرحال کس کا ہوگا، شوہر کا ہوگا، ماں کا تو ہی ہے نا، ماں سے تو بھاگ نہیں سکتی، شوہر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نسب کیا ہوگا، اس باپ سے ثابت ہوگا۔ اسی طرح اگر 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے اور خاتون اقرار نہیں کرتی کہ اس کی عدت گزر گئی ہے، پھر بھی یہ نسب کس سے ہوگا، باپ سے ثابت ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی نا، یہ طلاق رجی کی صورت کے اندر ہے، اس لیے کہ طلاق رجی کے اندر ممکن ہے کہ دوبارہ دونوں کا ملاپ ہو گیا ہو، ملاپ تو جائز ہے نا، اور بات سمجھ آ گئی ہے۔ بیٹا وہ تو بات واضح ہے نا، عدت گزر گئی، اس نے کہہ دیا کہ میری عدت گزر گئی ہے، 2 سال ہے یہ، نہیں پھر تو بات نہیں ہوگی، تو صورت میں کہ جب اس نے آگے نکاح نہیں کیا، آگے نکاح وہ تبھی کرے گی جب وہ کہے گی میری عدت گزر گئی ہے، بات سمجھ آ گئی نا۔ پھر 3 مینسز ہو گئے اس کو، یہ تو عام طور پہ تب ہوگا کہ جب عورت کو حمل ہے پہلے سے، ٹھیک ہے نا، تو حمل جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک عدت نہیں گزرے گی، اور حمل ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے جو ہے وہ بچہ پیدا ہوگا تو اسی کا شمار ہوگا۔ 2 سال کے بعد بھی اگر وہ اقرار نہیں کرتی عدت ختم ہونے کا، تب بھی اس کا نسب ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ نسب کے معاملے میں احتیاط کی جاتی ہے، حتی الامکان نسب کو ثابت کیا جاتا ہے۔ کسی آدمی کو آپ کہیں کہ بھئی آپ کا باپ کوئی نہیں ہے، کتنی معیوب بات ہے، بری بات ہے، بات سمجھ آ گئی نا۔ تو نسب کے معاملے میں شریعت نے احتیاط کی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ وَيَثْبُتُ نسب ولد المطلقة الرجعیہ، اور مطلق رجعیہ کا نسب کے بچے کا نسب ثابت ہوگا، اذا جاءت به لسنتین، جب بچہ آ جائے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے 2 سال میں، او اکثر، یا اس سے زیادہ میں، ما لم تقر، جب تک وہ اقرار نہ کرے، بانقضاء عدت، یا اپنی عدت کے گزرنے کا، ٹھیک ہے نا جی۔
اب وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ، اب اگر وہ خاتون بچہ لے آئی یعنی اس کا بچہ پیدا ہو گیا لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ 2 سال سے کم مدت میں، تو ثبت نسبہ منہ، تو نسب ثابت ہو جائے گا اس بچے کا اس کے باپ سے، وبانت من زوجہا، اور وہ خاتون بائنہ ہو جائے گی اپنے شوہر سے، کیونکہ عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، جیسے بچہ پیدا ہوگی عدت ختم ہوگی طلاق بائن ہوگی، طلاق بائن کا مطلب ہے کہ وہ رشتہ ختم ہو گیا، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، عدت کے بعد خود خاتون کیا ہو جاتی ہے، بائن ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے۔ وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ، اور اگر وہ بچہ لے آئی ہے اس کا بچہ پیدا ہو گیا لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ 2 سال سے زیادہ میں، ثبت نسبہ، تو اس کا کیا ہوگا، نسب ثابت ہوگا، وکانت رجعتن، اور یہ کیا ہوگا، رجوع شمار ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کا بچہ پیدا ہو گیا 2.5 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد خاتون نے عدت گزرنے کا اقرار نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر نے بیچ میں رجوع کیا ہے، کیا کیا ہے، کیونکہ طلاق رجی تھی نا، تو دوبارہ بیگم کے پاس چلا گیا، ٹھیک ہے نا جی، جماع کرنی اس نے خوش ہو رہا ہے ویسی بیوقوف، ٹھیک ہے نا جی، یہ والا آپ کے ساتھ والا، ہاں عثمان ابھی سے خوش ہو رہے، ٹھیک ہے بھائی، تو اس سے کیا ہو جائے گا، رجوع ثابت ہو جائے گا، کیونکہ نسب کے معاملے میں احتیاط کی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ بھئی شوہر انکار کرے، وہ مسئلہ الگ ہے، اس کی بات ابھی نہیں ہو رہی، خاتون بھی اقرار نہیں کر لی عدت گزرنے کا، تو یہ کیا ہوگا، اس لیے فرمایا وکانت رجعتن، یہ کیا ہوگا، رجوع ہوگا، اس کو ہم رجوع پر محمول کریں گے کہ بھئی شوہر نے بیچ میں رجوع کر لیا تھا، بات سمجھ آ گئی نا، اور اس کے بعد حمل ٹھہر گیا، ٹھیک ہے۔ وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ، اگر وہ بچہ لے آئی یعنی اس کا بچہ پیدا ہو گیا 2 سال سے کم میں، ثبت نسبہ منہ، تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا باپ سے، وبانت من زوجہا، اور خاتون کیا ہو جائے گی، بائنہ ہو جائے گی اپنے شوہر سے۔ وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ، اس بانت کا مطلب یہی ہے کہ بھئی 2 سال سے کم بچہ ہے اور وہ ختم ہو گیا، عدت یہاں تک تھی، عدت ختم ہو گئی تو بچہ بھی بائن ہو گیا، لیکن اگر وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ، اور اگر وہ 2 سال کے بعد بچہ لے آئی، ثبت نسبہ، نسب بھی ثابت ہوگا، وکانت رجعتن، رجوع ہوگا، کیونکہ جب ہم یہ مان لیں گے نا کہ بھئی یہ بچہ جو ہے 2 سال سے زیادہ تو ماں کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا، اب 2 سال کے بعد بچہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بعد میں شوہر نے جماع کیا اس کے ساتھ، اور جماع سے کیا ہو جاتا ہے، رجوع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والمبتوتۃ یثبت نسب ولدها اذا جاءت به لاقل من سنتين، اور مبتوتہ عورت یعنی طلاق بائن والی عورت، وہ عورت جس کو شوہر نے طلاق بائن دے دی ہو، یثبت نسب ولدها، اس کے بچے کا نسب کیا ہوگا، ثابت ہو جائے گا، اذا جاءت به لاقل من سنتين، جب وہ 2 سال سے کم میں بچہ لے آئی، یعنی جب 2 سال سے کم میں بچہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کا سمجھا جائے، کیونکہ اب اس 2 سال کے بعد جو ہے بچہ آئے گا تو پھر اس کا نہیں سمجھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق بائن میں تو رجوع ہو نہیں سکتا نکاح کے بغیر، بات سمجھ آ گئی نا، اور بچہ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک ماں کے پیٹ میں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ والمبتوتۃ یثبت نسب ولدها، اور مبتوتہ عورت کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، اذا جاءت به لاقل من سنتين، جب وہ لے آئے 2 سال سے کم میں، وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ مِن يَوْمِ الْفُرْقَةِ، اور اگر وہ بچہ لے آئی اس کا بچہ پیدا ہو گیا 2 سال پورا ہونے کے بعد، مِن يَوْمِ الْفُرْقَةِ، جدائی کے دن سے، جس دن شوہر نے طلاق دی ہے اس دن سے لے کے 2 سال پورے ہو گئے اس دن سے، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا تو لم یثبت نسبہ، تو اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اب کوئی احتمال نہیں ہے، اب یہ بھی احتمال نہیں ہے کہ اس نے جماع کیے بیچ میں کیے بھی ہے تو وہ تو جائز نہیں ہے، الا ان يدعيه الزوج، الا یہ کہ شوہر اس کا دعویٰ کرے، شوہر یہ دعویٰ کرے بچہ میرا ہے، تو اب شوہر کے دعوے کو ہم صحیح سمجھیں گے، ہم یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے نکاح کر لیا اس نے، بات سمجھ آ گئی نا، کیونکہ میں نے بتایا کہ نسب کے معاملے میں احتیاط حتی الامکان نسب کو ثابت کیا جائے گا، جب وہ کہہ رہے تو بس ثابت ہو جائے گا نسب، ہمیں اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ اس نے نکاح کیا ہے کہ نہیں کیا، ٹھیک، بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو الا ان يدعيه الزوج، الا یہ کہ شوہر کیا کرے، اس کا دعویٰ کرے، تو جو دعویٰ کرے گا تو اس سے نسب کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی،
یہ دیکھیں ذرا حاشیہ لکھا ہوا ہے کہ الا يدعيه لانه التزمه، اس لیے کہ اس نے اس کا التزام کر لیا، وله وجہ، اور اس کی ایک وجہ بھی موجود ہے، بأن وطأها بشبهة وهي في العدة، کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے وطی بشبہ کر لی عدت کے اندر، عدت کے دوران وطی بشبہ ہو جائے، ممکن ہے یہ۔ ہاکذا ذکروہ، اسی طرح فقہاء نے ذکر کیا، وفیہ نظر، فرمایا کہ اس کے اندر اشکال ہے، نظر ہے، لأن المبتوتة بالثلاث اذا وطئها الزوج بشبهة كان شبهة في الفعل وفيها لا يثبت النسب وإن ادعاه، اس لیے کہ اگر وہ مطلقہ عورت ایسی ہے جس کو 3 طلاقیں دی ہیں تو اس کے ساتھ جو وطی بشبہ ہے اس سے نسب ثابت نہیں ہوتا، اگر یہ شوہر دعویٰ بھی کرے، یہ کتاب الحدود میں مسئلہ گزر چکا ہے، تو کیسے اس سے نسب ثابت ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ لیکن بہرحال اس میں اس کو اگر ہم یہی اس احتمال پہ لے جائیں، 3 طلاقوں کی بجائے ہم اس کو اس احتمال پہ لے جائیں کہ اس نے 1 طلاق دی ہے، 1 طلاق بائن دی ہے، 2 دی ہیں، اس کے بعد جب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی یہ بچہ میرا ہے، تو اب اس میں یہ احتمال بہرحال موجود ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے اس نے نکاح کر لیا ہو۔ ہاں 3 طلاقوں کے صورت میں یہ مسئلہ پیدا ہوگا جو انہوں نے یہاں پہ اشکال کیے، ٹھیک، کتاب الحدود میں بھی یہ مسئلہ ذکر کیا انہوں نے۔ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَا بَيْنَ الْوَفَاةِ وَبَيْنَ سَنَتَيْنِ، اور نسب ثابت ہو جائے گا بچے کا، متوفى عنها زوجها کی بچے کا، متوفى عنها زوجها یعنی وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے، المتوفى کہ فوت ہو گیا، عنها اس سے، زوجها اس کا شوہر، المتوفى عنها زوجها یہ وہ خاتون کہ اس سے اس کا شوہر فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ۔ تو وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، اور متوفى عنها زوجها کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا اس کے شوہر سے، ما بین الوفات و بین سنتین، وفات سے لے کے 2 سال تک۔ میں نے بتایا کہ 2 سال سے زیادہ بچہ نہیں رہ سکتا ماں کے پیٹ میں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے 2 سال کی باتیں فقہاء نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وفات کے بعد 2 سال کے اندر اندر پیدا ہو رہا ہے تو یہ اسی کا سمجھا جائے گا، 2 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے تو پھر اس کا سمجھا نہیں جائے گا۔ وَإِذَا اعْتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ 6 أشهر ثبت نسبه، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ ل6 أشهر لم يثبت نسبه۔ بھئی دیکھیں جو کم سے کم مدت ہے حمل کی وہ ہے 6 ماہ، کتنی ہے؟ 6 ماہ سے پہلے بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ 6 ماہ عام طور پہ تو 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے، لیکن کوئی جلدی پیدا ہو جاتا ہے 6 ماہ کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ 6 ماہ سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، پروان کے پروان ہنس رہا جلدی پہ، بھئی اللہ کا نظام ہے، تو کیوں ہنس رہا ہے اللہ کے بندے؟ ہاں تو کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ، زیادہ سے زیادہ مدت حمل کی 2 سال۔ تو اگر ایک آدمی کا نکاح ہو گیا اور 4 ماہ کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا نہیں ہوگا یہ، کیونکہ 4 ماہ کے اندر بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے بھیا۔ تو اب یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی ایک خاتون ہے جس کو شوہر نے طلاق دے دی، طلاق کے بعد اس نے اقرار کیا کہ میری عدت گزر گئی ہے، میری عدت کیا ہو گئی ہے؟ گزر گئی ہے، پھر اس کا بچہ پیدا ہو گیا 6 ماہ سے کم کے عرصے میں، اب اس کا نسب ثابت ہوگا اس شوہر سے، کیوں؟ اس لیے کہ بھئی بچہ کدھر سے آ گیا؟ پلوان اس نے کہا کہ بھئی میری عدت گزر گئی ہے، 2 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ عدت نہیں گزری اس کی، اس کو غلطی لگ گئی ہے اور وہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے بتایا کہ بچے کے معاملے میں احتیاط کی جائے گی، نسب کے معاملے میں احتیاط کی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، عدت گزر گئی، اس نے کہا میری عدت گزر گئی، اس کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو تو پھر اس شوہر کا نہیں ہوگا، پھر وہ جانے اور اللہ جانے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنِ اعْتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، اگر معتدہ عورت، عدت والی عورت اقرار کرے اپنی عدت کے گزر جانے کا، ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ 6 أشهر، پھر وہ بچہ لے آئی، یعنی اس کا بچہ پیدا ہو جائے 6 ماہ سے کم کے عرصے میں، ثبت نسبه، تو اس کا نسب کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا، کیونکہ اب یقین ہو گیا کہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ ل6 أشهر، اور اگر بچہ پیدا ہوا 6 ماہ کے بعد، یعنی 6 ماہ پورے ہو گئے، لم يثبت نسبه، تو اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدًا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ بِوَلَادَتِهَا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَبْلٌ ظَاهِرٌ
او اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غیر شہادہ. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی و محمد یثبت فی الجمیع بشہادت امرأۃ واحدہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس مسئلہ یہ ہے وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدًا، عدت والی جو خاتون ہے، خاتون جو ہے وہ عدت گزار رہی ہے اور عدت کے دوران کیا ہو گیا، اس کا بچہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، عدت کے دوران کیا ہو گیا اس کا، تو یہ بچہ شوہر کا ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی اس کا ثبوت اگر بچہ فارغ مثال کے طور پہ اگر شوہر نہیں مانتا، ایک تو یہ کہ ماننے والی بات ہے نا، شوہر نہیں مانتا، بچہ پیدا ہو گیا، تو اب اس کا نسب جو ہے وہ، ہاں اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ خاتون انکار کرے نا، خاتون انکار کرے میرا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، جیسے طلاق ہو گئی، خاتون والدہ کی گھر چلی گئی، اس کو ملنے ہی نہیں دے رہے، 2 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. اب ظاہر شوہر نے تو ثابت کرنا ہے نا، شوہر کہ بھائی یہاں سے جب تم گئی تو تمہیں حمل تھا، ٹیسٹ ہم نے کیے تھے تو اس میں پازیٹیو آیا تھا ٹیسٹ. یہ مسائل ہوتے ہیں پلوان. ٹھیک ہے نا جی. تو اب نسب ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا، اب شوہر نے ثابت کرنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس طرح تو ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی ولادت پر 2 لوگ گواہی نہ دے دیں. جیسے شہادت گواہی کے ذریعے چیز ثابت کی جاتی ہے، 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دے دیں. گواہی کا مطلب یہی ہے، تو نہیں ہے کہ وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ولادت ہو رہی ہے. ولادت کا مطلب یہی ہوتا ہے نا پلوان، جیسے کہتے ہیں نا فلاں کا بچہ پیدا ہو گیا آپ کے رشتہ داروں میں، تو آپ جا کے مبارکباد دیتے ہیں، آپ نے تھوڑی مشاہدہ کیا ہوتا ہے، مشاہدہ تو کوئی بھی نہیں کرتا نا. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں یعنی عرف میں حالات سے معلوم ہوتی ہے. مجھے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے نا، یا جی بھائی گھر میں دائی آ گئی، خاتون آپ کو سمجھ آ گئی بچہ آ گیا بیمار ہے وہ، تو یہ علامات ہوتی ہے نا. تو امام یہ فرماتے ہیں کہ جب تک 2 مرد گواہی نہ دے دیں، 2 مرد گواہی دے دیں یا 1 مرد اور 2 گواہی دے دیں تو پھر نسب ثابت ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر حمل بالکل ظاہر ہو، حمل کیا ہو جی، بالکل ظاہر ہو، تو ایسی صورت میں پھر ظاہر ہے کہ اور شوہر بھی اس کا اعتراف کرے تو پھر اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہو. پھر بغیر گواہی کے کیا ہو جائے گا، نسب ثابت ہو جائے گی. لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ بھئی ان تمام صورتوں میں ایک عورت کی گواہی سے بھی نسب ثابت ہو جائے گا، جو قابلہ ہے، جو دائیہ ہے، دائیہ کہتے ہیں اس کو، جو خاتون ہوتی ہے نا ولادت کے لیے آتی ہے، یا جو لیڈی ڈاکٹر ہے، آج کل لیڈی ڈاکٹر گھروں میں بھی جو ولادتیں ہوتی ہیں نا، خواتین ہوتی ہیں، اس کی گواہی بھی کیا ہوگی، معتبر. یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپس میں اختلاف ہو. ٹھیک ہے نا، اگر اختلاف نہیں ہے میاں بیوی کا پھر تو ظاہر ہے. اور بات سمجھ آ گئی پلوان، یہ اس صورت میں کہ جب اختلاف ہو، کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اس صورت میں یہ بات. شوہر اقرار کر رہا ہے کہ میرا بچہ ہے، خاتون بھی کرے کہ ہاں بھائی ولادت ہوئی ہے، پھر مسئلہ ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے، مثال کے طور پہ شوہر نہیں مانتا بھائی یہ تو میرا نہیں ہے، پھر گواہی سے ثابت کرنا پڑے گا. خاتون کہتے ہیں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس صورت میں یہ مسئلہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، جس کو ہم قضان معاملہ کہتے ہیں، قاضی کے پاس جب جائیں گے. فرمائے وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدًا، کہ جب معتدہ خاتون بچے کو جنم دے دے، لم يثبت نسبه عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں نسب ثابت نہیں ہوگا، الا ان یشہد بولادتها رجلان، الا یہ کہ گواہی دے دے اس بچے کی ولادت پر 2 مرد، او رجل وامرأتان، یا 1 مرد اور 2 عورتیں. لیکن اس سے یہ صورت مستثنا ہے کہ الا ان یکون ہناک حبل ظاہر، الا یہ کہ وہاں کوئی حمل ظاہر ہو، وہ 4-5 ماہ ہو گئے، سب کو پتہ ہے اس کو حمل ہے. ٹھیک ہے جی. او اعتراف من قبل الزوج، یا شوہر کی طرف سے کیا ہو، اعتراف ہو. دیکھو نا بعض خواتین کا حمل تو بڑا ظاہر ہو جاتا ہے، بعض کا نہیں پتہ چلتا. سمجھ آ گئی نا، بعض کا واضح طور پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو حالات اس میں مختلف ہوتے ہیں. یہ ایک سچویشن میں نے آپ کو دے دی کہ بھئی وہ والدین کے گھر چلی گئی، شوہر سے مل ملانا نہیں ہے، اس طرح کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں، اور بڑے عرصے کے بعد پھر ایسا معاملہ پیش آتا ہے. فَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ، تو پھر بغیر شہادت کے بھی نسب ثابت ہو جائے گا. وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی،
اور امام یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحبین فرماتے ہیں یثبت فی الجمیع، ان تمام صورتوں میں نسب ثابت ہو جائے گا بشہادت امرات واحدہ، ایک عورت کی گواہی سے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ 6 أشهر مُذْ يَوْمٍ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ ل6 أشهر فَصَاعِدَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ إِنْ اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ سَكَتَ، وَإِنْ جَحَدَ الْوِلَادَةَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ واحد تشہد بالولادہ۔ ایک آدمی نے نکاح کر لیا، پلوان تیار ہو جاؤ مسئلے کے لیے، ایک آدمی نے کیا کر لیا، نکاح کر لیا، نکاح کے 5 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، 5 ماہ بعد کیا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، بات سمجھ آ گئی نا۔ لیکن اگر نکاح کے بعد 6 ماہ یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، تو ایسی صورت میں نسب ثابت ہو جائے گا، چاہے شوہر اس کا اعتراف کرے، تسلیم کرے یا خاموش ہو جائے۔ لیکن اگر شوہر انکار کرے کہ نہیں بھائی میرا بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اچھا اس میں یہ 2 باتیں، وہ شوہر جو ہے ولادت کا انکار کرے کہ نہیں کوئی بچہ نہیں ہوا، تو پھر ایسی صورت میں ایک عورت کی گواہی سے، جو گواہی دے کہ بھائی بچہ پیدا ہوا ہے، ولادت کیا ہو جائے گی، نسب ثابت ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہی کہے کہ میرا بچہ نہیں، تو پھر ظاہر وہ لیان کی طرف مسئلہ جائے گا، وہ آپ نے پیچھے پڑھ لیے، ٹھیک ہے نا، لیان کا معاملہ پھر اور ہے، لیان تو پڑھ لیا نا، وہاں پہ اس کو دیکھ لیں، ایک طرح سے الزام ہے نا بیوی پہ، زنا کا الزام ہے، تو اس میں پھر لیان ہوگا۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے، آسان مسئلہ ہے نا پروان، مشکل تو نہیں ہے، سچویشن مشکل ہے، مسئلہ تو آسان ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بچائے سب کی حفاظت، نہیں ابھی نہیں پورا کرنے دو پھر میں پوچھتا ہوں۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً، کہ جب وہ نکاح کر لے آدمی کسی خاتون سے، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ 6 أشهر، پھر وہ خاتون بچہ لے آئے، اس کا بچہ پیدا ہو جائے 6 ماہ سے کم کے عرصے میں، مُذْ يَوْمٍ تَزَوَّجَهَا، اس دن سے جس دن سے اس نے نکاح کیا ہے، جس دن سے کیا کیا ہے بھائی، نکاح کیا ہے، اس سے 6 ماہ سے کم میں کیا ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تو لم یثبت نسبہ، تو اس بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ ل6 أشهر فَصَاعِدًا، اور بچہ پیدا ہو جائے 6 ماہ یا اس سے زیادہ میں، یثبت نسبہ، تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ سَكَتَ، اگر شوہر اعتراف کرے اس کا یا خاموش رہے، یعنی نفی نہ کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ وَإِنْ جَحَدَ الْوِلَادَةَ، اور اگر شوہر ولادت کا ہی انکار کرے کہ بھئی ولادت ہی کوئی نہیں ہوئی، یثبت بشہادت امرات واحدہ، تو یہ ولادت ثابت ہو جائے گی ایک عورت کی گواہی سے، تشہد بالولادہ، جو ولادت کی گواہی دے کہ نہیں بھئی بچہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، سمجھ آ گئی۔ اکثر مدت الحمل سنتان، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ مدت کی اکثر حمل، زیادہ سے زیادہ مدت سنتان 2 سال ہیں، نیچے لکھا وقال شافعی 40 سنین، 4 سنین، امام شافعی کہتے ہیں 4 سال لکھا ہوا ہے نا۔ وَأَقَلُّهُ 6 أشهر، اور اس کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، 6 ماہ سے پہلے بچہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذَا طَلَّقَ الذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّةَ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِ، اور جب ذمی مرد ذمیہ عورت کو طلاق دے دے، اس پہ کوئی عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بھائی ذمی کا مطلب یہی ہے جو مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، ٹھیک ہے نا، آپس میں ان کا نکاح ہوا ہے، تو اس نے کیا کر دیا، طلاق دے دی، تو اس پہ کوئی عدت نہیں ہے، اس لیے کہ عدت وغیرہ کے جو احکامات ہیں اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اس صورت میں کہ جب ان کے دین میں ایسا ہو، اگر وہ ان کے دین میں کوئی ایسی بات ہے تو پھر وہ کریں اس کے مطابق، کیونکہ دین کے معاملے میں وہ آزاد ہیں، اپنے دین کے معاملے میں وہ کیا ہے، آزاد ہے۔ وَإِن تَزَوَّجَتِ الْحَامِلُ مِنَ الزِّنَا جَازَ النِّکاح، اگر نکاح کر لیا حاملہ من الزنا سے، یعنی ایک خاتون نے جس نے زنا کیا تھا، اس سے حمل تھا، اس کے ساتھ کسی آدمی نے نکاح کر لیا، تو نکاح کیا ہو جائے گا، ہو جائے گا، نکاح جائز ہے۔ وَلَا يَطَعُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، لیکن اس کے ساتھ وطی نہ کرے جہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے تب تک کیا نہ کرے،
وطی نہ کرے. بات سمجھ آ گئی نا. وَإِذَا طَلَّقَ الزِّمِّيُّ زِمِّیَّ جب ذمی مرد ذمیہ عورت سے ذمیہ عورت کو طلاق دے دے فلا عدت علیہا تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے بشرطے کہ ان کے دین میں کوئی ایسی بات نہ ہو. اگر ان کے دین میں ہے تو پھر کریں اپنے دین کے مطابق چلیں. ہمارے پاس مسئلہ آئے گا تو ہم اس کا یہ حکم لگائیں گے. ان کے دین میں کوئی بات ہو اس کے مطابق فیصلہ کرائیں گے تو پھر اس کے مطابق ہوگا. وَإِن تَزَوَّجَتِ الْحَامِلُ مِنَ الزِّنَا اور اگر نکاح کر لے حاملہ من الزنا زنا سے کوئی آدمی کیا کر لے زانیہ عورت سے نکاح کر لے جس کو پہلے سے حمل ہے جائز النکاح تو نکاح جائز ہوگا. ولا یتعها لیکن اس کے ساتھ وطی نہ کرے حتی تضع حملها یہاں تک کہ اس کا وضع حمل ہو جائے بچہ پیدا ہو جائے. ھذا المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. جی